ایک گولی چلی تھی اور پھر سب طرف خاموشی کا راج۔ عاشر یہ کیا کیا تم نے؟ حورم نے 18 سال عاشر کے ہاتھ سے گن کھینچی، جو حیرانی سے اپنے دوست شہزیب کو گرتا دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خون میں لت پت ہوا تھا۔ عاشر! حورم نے روتے ہوئے اس کا نام پکارا تو اپنے ہوش و حواس کھوتے محسوس کر رہا تھا۔ حورم نے ڈرتے ہوئے شہزیب کی جانب دیکھا، جو دیکھتے دیکھتے اپنی سانسیں کھوتا چلا گیا۔ حورم کو دور سے گاڑیاں آتی دکھائی دیں تو اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ اس سے پہلے یہ شاہزین خان کے لوگ یہاں پہنچیں، مجھے عاشر کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ گن ہاتھ میں تھامے وہ دل ہی دل میں پختہ ارادہ کرتے عاشر کی جانب مڑی۔ عاشر، میرے بھائی، ادھر دیکھو، تم جاؤ یہاں سے، جلدی جاؤ۔ وہ اسے ہوش دلاتی، دہک دیتے، آنسو ضبط کرتی بولی۔ میں نے نہیں مارا۔ عاشر حق لاتے ہوئے شہزیب کی جانب دیکھتا بولا، ہاں تم نے نہیں مارا، میں نے مارا ہے، بس تم جاؤ یہاں سے۔ حورم نے چلاتے ہوئے اسے کہا تو عاشر نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں آپی، میں نے نہیں مارا۔ وہ کچھ اور کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حورم نے پلٹ کر ان گاڑیوں کو قریب آتے دیکھا تو وہ تڑپ کر عاشر کی جانب پلٹی۔ پلیز عاشر، جاؤ یہاں سے، تمہیں میری قسم ہے، پلٹ کے نہیں دیکھو گے۔ آپی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ عاشر نے لہجہ مضبوط بناتے ہوئے کہا، اگر تم نہیں گئے تو اسی گن سے میں اپنی جان لے لوں گی۔ عاشر نے لہجہ مضبوط بناتے ہوئے کہا، اگر تم نہ گئے تو اسی گن سے میں اپنی جان لے لوں گی، جاؤ۔ حورم نے اس بار گن اپنی پٹی پہ رکھی۔ عاشر تڑپ ہی تو گیا، جاؤ، وہ چلایا تو مجبوراً عاشر کو وہاں سے نکلنا پڑا، پر وہ ایک دیوار کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ حورم کو لگا وہ چلا گیا ہے۔ 3 گاڑیاں یکے بعد دیگرے وہاں آ کے رکی تھیں۔ ایک گاڑی سے بجلی کسی تیزی سے شاہزین خان اترا تھا اور شہزیب کے پاس پہنچا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا، لیکن اس کا سر ڈھلک گیا۔ شاہزین خان کو لگا اسی لمحے اس کی روح فنا ہو گئی ہے۔ زیبی، آنکھیں کھولو میری جان۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کے گارڈ اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے، جبکہ دور کھڑی حورم کانپتے ہاتھوں میں گن تھامے سہمی نظروں سے شاہزین خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سردار بہت ظالم ہے۔ نیا نیا سردار بنا تھا اور سردار بنتے ہی پورے گاؤں پہ اس کی دہشت کے جھنڈے گڑ گئے تھے، لیکن حورم اس سے نہیں ڈرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی تھی۔ حورم کو اس کے ساتھ ہوئی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ بارش کا زور ٹوٹا تھا تو وہ نکلی سنسان سڑک پہ تیز تیز چلتے وہ گھبرا رہی تھی۔ قریبی سلائی سینٹر میں وہ شام کے وقت جایا کرتی تھی۔ آج بارش کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی کہ اچانک ہی پاس گزرتی ایک گاڑی نے اس پہ کیچڑ اچھالا تھا۔ حورم کے سارے کپڑے اس کیچڑ سے لت پت ہوئے، یہاں تک کہ اس کے چہرے پہ بھی کیچڑ اچھلتا ہوا لگا۔ یو ایڈیٹ، بدتمیز! وہ غصے سے پاس پڑا پتھر اٹھا کے اس گاڑی کو مارتی چلائی۔ گاڑی میں بیٹھے شخص نے اس کا چلانا اور پتھر مارنا بخوبی سنا تھا۔ گاڑی رکواتے وہ باہر آیا تھا۔ گاڑی کا بیک شیشہ دیکھ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ شاہزین خان کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ بھی غصے سے لال بھبوکا ہوتی اپنی چہرے پہ لگے کیچڑ کو صاف کرنے کے لیے اپنے دوپٹے کو چہرے پہ لائی کہ شاہزین نے اس کی کلائی سختی سے دبوچی۔ کیا بکواس کی تم نے؟ اور یہ پتھر مارنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ حورم نے اپنی کلائی پہ اس کی مضبوط گرفت میں دیکھتے دانت پیستے اسے دیکھا۔ وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور وہی کہا جو آپ نے سنا۔ چھوڑیں! غصے سے بولتی اپنی کلائی چھڑانے لگی، لیکن مقابل کی گرفت بہت سخت تھی۔ تم ہو کون جو سردار سے اس طرح سے بات کر رہی ہو؟ لگتا ہے اپنی جان پیاری نہیں تمہیں۔ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی نرم کلائی سے تھامے کھینچ کے اپنے قریب کیا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ چھوڑیں مجھے، پاگل انسان! وہ ہڑبڑاتے اپنے لفظوں پہ غور نہ کر سکی۔
اور جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ شاہزین کو اس کی بات پہ شدید تپ چڑھی۔ کیسے اسے پاگل کہہ سکتی تھی وہ؟ اس کی دونوں کلائیوں کو اب کی بار سختی سے مروڑ کے اس کی کمر پہ لگایا تو ایک چیخ بلند ہوئی۔ درد سے حورم کی جان نکلے جا رہی تھی۔ وہ بہت سختی سے اس کی کلائیوں کو دبوچے ہوئے کمر کی جانب لے گیا تھا۔ حورم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے تمہاری، کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا، اور آئندہ میرے راستے میں آنے کی جرت مت کرنا، ورنہ تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا۔ جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ جا کر اسی کیچڑ میں گری۔ حورم نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اپنی حالت کو، اپنی کلائیوں پہ ہوتے درد کو محسوس کرتی وہ اپنے لبوں سے سسکی روکتے نظریں جھکا گئی۔ اس وقت اس سڑک پہ کوئی نہیں تھا، ورنہ اسے کتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کی زخمی نظروں کو دیکھتے ایک پل کو شاہزین کا دل ڈوب کے ابھرا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنی آنکھوں پہ چشمہ لگائے وہاں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا گاڑی کو آگے بڑھانے کا حکم دے گیا۔ ظالم خان! وہ اپنے آنسو ضبط کرتے بمشکل اٹھتی، اپنے چہرے کو صاف کرتی اپنے گھر کی جانب گامزن ہوئی۔ گھر پہنچی تو اماں اسے کیچڑ میں لت پت دیکھ حیرت زدہ رہ گئیں۔ یہ کیا حال کیا ہے حور؟ کیچڑ میں کیسے گری؟ اماں شاور لے کے آؤں؟ بعد میں بات کرتی ہوں۔ باتھ روم میں جاتے وہ ماں کی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی۔ منہ پہ پانی ڈالتے وہ گہرا سانس بھرتے ایک دم سے اپنے خیال سے چونکی۔ وہ لوگ کب اسے وہاں سے لے کے اپنے ساتھ آئے؟ اسے نہیں پتہ چلا۔ نہ جانے اسے کس جگہ لا کے بند کر دیا گیا۔ گن اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ کسی نے اسے ایک سوال نہیں کیا تھا۔ وہ چپ تھی، بالکل چپ۔ وہ آنسو بھی نہیں بہا رہی تھی۔ وہ سٹل ایک جگہ کھڑی تھی اور آنے والے لمحوں میں اپنی سزا کا تعین کر رہی تھی، جو یقیناً موت سے کم تو بالکل نہیں ہونے والے تھے۔ عاشر! بے اختیار دھیان عاشر کی جانب چلا گیا۔ بس وہ کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اماں تو جیتے جی مر جائیں گی۔ اس کے دل میں ٹھیس سی اٹھی اور اس نے آنکھیں میچ لی۔ خان حویلی میں اس وقت ایک کوہرام بھرپا تھا۔ جوان جہان موت ہوئی تھی۔ ہنستا مسکراتا شہزیب موت کی نیند جا سویا تھا۔ خانم کا رو رو کے برا حال تھا۔ ان کا جوان جہان بیٹا اس وقت حویلی کے بڑے سے صحن میں موت کی نیند سویا تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جوان 18 سال لڑکا ماں کی آنکھوں کا تارا، اپنے لالا کی جان، وہ سب کو روتا چھوڑ کے جا چکا تھا۔ شاہ زین، میرا بچہ واپس لا دو، میں مر جاؤں گی۔ خانم کی روتی آوازیں شاہ زین کو بھنبوڑ کے رکھ گئیں۔ وہ سکتے سے باہر آیا۔ اس کے کپڑوں اور ہاتھوں پہ ابھی تک شاہ زیب خان کا خون لگا ہوا تھا۔ بیٹا جنازہ لے جانے کا وقت ہو گیا ہے، زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے۔ فرہاد ماموں نے شاہ زین کے کندھے پہ ہاتھ جماتے کہا تو وہ اپنے بھائی کو ایک نظر دیکھتا تڑپ گیا۔ آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ میں نے کہا نا، مجھے سپورٹس بائک چاہیے تو چاہیے، ورنہ… شاہ زیب کی دھمکی پہ شاہ زین نے اسے گھوری سے نوازا۔ ورنہ کیا؟ اف! اب اس قدر گھور کے پوچھیں گے تو یہ چھوٹا سا بچہ جان سے جائے گا۔ کل ہی تو اس نے سپورٹس بائک کی خواہش کی تھی اور آج وہ واقعی جان سے چلا گیا۔ کرب تھا، درد تھا، ملال تھا۔ کلمہ شہادت کی آواز پہ جنازہ اٹھایا جا چکا تھا۔ خانم بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میرا بچہ، میرا زیبی، مجھے واپس… وہ روئے جا رہی تھیں۔ شاہ زین نے انہیں سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ مریم نے آگے بڑھ کے اپنی پھپھو کو سنبھالا۔ آنکھیں اس کی بھی اشک بار تھیں، لیکن اس وقت اسے خود کو بھی سنبھالنا تھا اور اس گھر کے فرد کو بھی۔ خانم کو حوصلہ دیتی وہ اندر گئی، جبکہ شاہ زین اپنے آنسو پونچھتا جنازے کے پیچھے ہی قبرستان کی جانب بڑھا۔ عاشر، کچھ تو بتا، کہاں ہے حور؟ میری بچی کہاں ہے؟ اماں روتے ہوئے عاشر سے پوچھ رہی تھیں، جو مسلسل ماں کی گود میں سر رکھے رو رہا تھا۔ اماں، میں نے نہیں مارا اسے، مجھے نہیں پتا وہ کیسے مر گیا، وہ تو دوست تھا میرا۔ میں کیوں ماروں گا اماں اسے؟ وہ بلک بلک کے رو رہا تھا۔ نازیہ بیگم اس کا چہرہ دیکھتے رو دیں۔ ظالمہ، میں تیری بہن کا پوچھ رہی ہوں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دل پہ ہاتھ رکھے بولی، اماں، آپ ہی کو بھی لگتا ہے میں نے اسے مارا ہے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں اماں، میں نے نہیں مارا اسے۔ وہ ماں کے ہاتھ تھامے تڑپ کے بولا، عاشر، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، مجھے صحیح صحیح بتا، ہوا کیا ہے؟ وہ کانپتے لہجے میں بولی، اماں، وہ شاہ زیب مر گیا۔ ماں کے سینے سے لگے وہ بلک بلک کے رو دیا۔
نازیہ بیگم کے دل کو جیسے ہاتھ پڑا تھا۔ کیا بول رہا ہے؟ کیسے مر گیا؟ وہ جانتی تھیں عاشر اور شاہ زیب کی بہت دوستی تھی، اور ان دونوں کی دوستی میں کبھی امیری غریبی نہیں آئی تھی، اور وہ اتنا اچھا بچہ تھا کہ ان کے گھر تک آتا تھا اور نازیہ بیگم کی دل سے عزت کرتا تھا۔ نازیہ بیگم منہ خود اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کے ایک عاشر کے منہ میں ڈالنا اور ایک شاہ زیب کے۔ وہ کیسے مر گیا یوں اچانک؟ کیا اول فول بکے جا رہا ہے؟ زیبی کو کیا ہوا؟ میرے زیبی کو۔ اب انہیں ایک نئے دکھ نے گھیر لیا۔ شاہ زیب انہیں عاشر کی طرح ہی تھا۔ اس کی موت کا سن کے تو وہ خود کو رونے سے باز ہی نہ رکھ پائیں۔ کیسے ہو گیا سب عاشر؟ کچھ تو بتا۔ وہ اسے مسلسل روتا دیکھ اب اپنے آنسو پونچھتے بولی، اماں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں مارا اسے۔ مجھے نہیں پتا اسے کیسے گولی لگی۔ میری گن سے۔ تیری گن؟ تیرے پاس گن کہاں سے آئی؟ وہ دل پہ ہاتھ رکھے بولی، وہ میری نہیں ہے اماں، وہ شاہ زیب لایا تھا۔ مجھے نہیں پتا اماں، مجھے کچھ نہیں پتا، بس ایک گولی چلی اور وہ۔ عاشر بلک بلک کے رو دیا۔ ہائے ماں مرے، یہ کیا کر دیا؟ ہور کدھر ہے عاشر؟ میں نے کچھ پوچھا ہے، ہور کدھر ہے؟ وہ کانپتے لہجے میں چلائیں تھیں کہ اسی اثنا میں زور زور سے دروازہ بجا۔ اماں وہ لوگ آ گئے۔ اماں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے ماں کے سینے سے لپٹا۔ اتنے میں چھوٹے گھر کا چھوٹا دروازہ ٹوٹ گیا تھا اور آنے والے اندر پہنچ گئے۔ ہلکے سے کھٹکے پہ بھی وہ چونک جاتی۔ نہ جانے اسے یہاں کتنا وقت ہو گیا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن اتنا جانتی تھی کہ بہت زیادہ وقت بیت گیا، شاید دن اور رات، پھر سے دن، پر اس اندھیرے کمرے میں روشنی کا ذرا سا بھی گزر نہیں تھا۔ اندھیروں سے گھبرانے والی حورم 24 گھنٹے سے اندھیرے کمرے میں بند تھی۔ اب تو اندھیرے میں بھی اسے تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ ایک سٹور روم تھا، تنگ اور تاریک سٹور روم، جہاں سوائے لکڑی کے کچھ سامان کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ ابھی تک وہیں گن ہاتھ میں لیے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ایک لمحہ اس پہ اذیت بن کے گزر رہا تھا۔ ایک تلوار تھی جو سر پہ لٹک رہی تھی۔ ایک پل جی چاہا کہ خود کو اسی گن سے مار ڈالے۔ نہ جانے وہ سردار اسے کیا سزا دے گا، کتنا تڑپا کے مارے گا۔ لیکن پھر اگلے لمحے خود کو ملامت کرنے لگی۔ ہر ظلم سہ لے گی، لیکن حرام موت نہیں مرے گی۔ باہر کچھ کھٹکے کی آواز سنائی دی تھی۔ حورم یک دم چوکنا ہوئی، ہاتھ میں پکڑی گن پہ گرفت مضبوط ہوئی۔ ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ اس کی نگاہیں دروازے پہ ٹکی تھیں، جہاں سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کو دیکھنے لگی۔ پسینے کے قطرے اس کی گن پٹی سے گزرتے اس کے کانوں کے رستے اس کے گلے پہ بہہ رہے تھے۔ تبھی دروازہ ایک دم کھلا اور تیز روشنی اندر داخل ہوئی۔ شاہ زیب کو دفنانے کے بعد وہ گھر نہیں گیا تھا، وہیں اس کی قبر پہ بیٹھا یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، اور بارش تھی کہ خوب زوروں سے برس رہی تھی، اور شاہ زین خان کے آنسوؤں کا بھرم رکھے ہوئے تھی۔ خان سردار اٹھیے، حویلی چلیے، آپ کی موریں آپ کو یاد کر رہی ہیں، انہیں اپنا چہرہ دکھائیے تاکہ ان کے دل کو کچھ سکون حاصل ہو۔ اس کے فرہاد ماموں نے اس کے پاس آتے دھیرے سے کہا، جبکہ اس کے گارڈز ارد گرد پھیلے ہوئے تھے، اس کو کور کیے ہوئے تھے، جو گمسم بھائی کی قبر پہ بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ فرہاد ماموں نے شاہ زین خان کے خاص بندے کو اشارہ کیا، جو نہ صرف اس کا دوست تھا بلکہ اس کا گارڈ، اس پہ جان دینے والا، اس کا وفادار زوراب خان تھا۔ خان جی، وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گیا، اٹھیے چلیے۔ وہ خود بھی بہت دکھی تھا۔ شاہ زیب اس کے لیے بھائیوں جیسا تھا، بلکہ بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھا، اور آج وہ منو مٹی تلے دفن ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ سرد برفیلے لہجے میں پوچھا۔ خان جی، وہ لڑکی ڈیرے پر ہے، ڈیرے کے تہ خانے میں، آپ کے حکم کی دیر ہے، اسے سیدھا موت کے گھاٹ اتار دوں؟ زوراب خان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تو شاہ زین اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ مکمل بارش میں بھیگ چکا تھا۔ ایک قہر کی نگاہ زوراب خان پر ڈالی، جتنا پوچھا جائے اتنا ہی جواب دیا کرو، مشورے نہیں مانگے میں نے، سخت لہجے میں کہتے وہ اپنی نظریں دوبارہ شاہ زیب کی قبر کی جانب موڑ گیا۔ جی خان جی، جو حکم۔ زوراب خان نے سر تسلیم خم کرتے قدم پیچھے کی جانب لیے۔ شاہ زیب خان سردار شاہ زین خان کا اکلوتا بھائی، آج میں قسم کھاتا ہوں، جس نے میرے جان سے پیارے جگر کو مارا،
उतनी ही बेरहमी से उसे मौत के घाट उतारूंगा, जीना मुश्किल बना दूंगा, ये वादा है मेरा। वो उसकी कब्र को देखते एक अलविदाई निगाह डालते लंबे लंबे डग भरता कब्रिस्तान से बाहर निकलता चला गया। सभी ने उसकी चौड़ी पुश्त को देखा था। वो सवात के इलाके में सब कबीलों का सरदार था। शाहजैन खान यूसुफ सई, जो एक बहादुर कबीले से ताल्लुक़ रखता था, वो यूनानी देवताओं जैसा हुस्न रखने वाला बहुत जालिम सरदार था। मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा देता था कि उसकी 7 पुश्तें याद करती। और अब तो मामला उसके अपने सगे भाई का था, उसकी जान का, जिसे गोली मार के कत्ल कर दिया गया था। अब शाहजैन खान यूसुफ ज़ई चुप तो कभी नहीं बैठने वाला था। कांपते हाथों से हुरम ने अपनी गन का रुख आने वाले पे किया, जबकि अपनी जगह से वो हिल ना सकी। आने वाला कौन था वो बखूबी पहचान गई थी। अंदर ही अंदर उसका दिल बुरी तरह सहमा हुआ था। उसकी हरनी सी सुनहरी आंखें उस वक़्त मज़ीद सुनहरी हो गई थीं, जिनमें एक अजीब सी कशिश थी। शाहजैन खान बिल्कुल उसके सामने बैठता उसकी आंखों में देखने लगा। काली स्याह आंखें उस वक़्त सुनहरी आंखों में पेवस्त थीं, जबकि हुरम के हाथ मुसलसल कपकपा रहे थे। शाहजैन उसके करीब हुआ तो वो खिसक के दीवार में जा समाई। खबरदार, जो मेरे करीब आए सरदार, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, जैसे तुम्हारे भाई को मारा। वो जैसे उससे ज़्यादा खुद को बावर करवा रही थी। चलाओ गोली। शाहजैन ने दांत पे दांत जमाए बिना डरे उसके बहुत करीब होते उसकी गन का रुख अपने दिल के मकाम पे किया। चलाओ गोली। वही सर्दो बर्फीला रह हुरम का पूरा जिस्म लरजने लगा था। चलाओ, वो ऊंची आवाज़ में धाड़ा। कपकपाते हाथों से उसने कब ट्रैकर पे दबाव बढ़ाया उसे पता ही ना चला। वो अपनी आंखें सख्ती से मींच गई, पर गोली ना चली। हाँ, गोली ना चली थी। हुरम की सांसें गहरी हुई थीं। कहर बरसाती निगाह से शाहजैन ने उसे अपने सामने खड़ा किया। उसके हाथ से गन खींची। वो बहुत गहरे सांस भर रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसने गोली चलाई भी थी। अपने हाथों को देखा, फिर सहम और घबरा के शाहजैन को। गोली चलाने से पहले उसका लाक खोलते हैं। गन का लाक खोलते वो उसे ही बिना पलक झुके देख रहा था, और फिर ऐसे गोली चलाते हैं। देखते ही देखते शाहजैन खान ने सारी की सारी गोलियां अपने दाएं तरफ दीवार पे चला दी। हुरम की चीखें निकल गईं। वो बुरी तरह कानों पे हाथ रखे चीखते शाहजैन के सीने पे समाई। ये सब एक गैर इरादी फेल था। वो बहुत बुरी तरह डर गई थी और उसके सीने से लगी, चीखने चिल्लाने लगी। शाहजैन ने उस कलाई से थामे खुद से परे धकेला और अगले ही पल उसके बालों को गुद्दी से पकड़ के पीछे खींचते उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। कहाँ है तुम्हारा भाई? उसके सवाल पे हुरम के होश ठिकाने लगे। नहीं, मैंने गोली चलाई थी। मेरे भाई का क्यों पूछ रहे हो? हुरम ने कांपते लहजे में कहा। अगर तुम बता दो कि तुम्हारा भाई कहाँ है तो यकीन मानो बहुत आसान मौत दूंगा उसे, वरना शाहजैन खान के कहर से पूरा इलाका ही वाकिफ़ है। नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं किया। मैं कातिल हूँ। सरदार शाहजैन खान, मुझे सज़ा दो, लेकिन मेरे भाई को नहीं। वो मासूम है। उसकी बातों से शाहजैन के पूरे वजूद में आग के शोले भड़कने लगे थे। मासूम? मेरा शाहजेब भी मासूम था, लेकिन मैं उतना ही जालिम और बेरहम हूँ। ढूंढ तो मैं लूँगा, चाहे पाताल में ही क्यों ना छुप के बैठ जाए। वो भगोड़ा शाहजैन खान के कहर से नहीं बच पाएगा। वो उसके बालों को सख्ती से दबोचे कहर आलूद नफ़रत आमेज़ लहजे में बोल रहा था। आप मुझे मार दें, लेकिन मेरे भाई को बख्श। दर्द की ठीसें पूरे सर में उठने लगी थीं। सज़ा तो तुम्हारी भी बनती है, अपने भाई को मौका वारदात से भगाने की। और शाहजैन खान किसी की छोटी सी भी गलती माफ़ नहीं करता। और ये तो बिल्कुल नहीं। उसे ज़ोर से परे धक्का दिया कि वो लड़खड़ा के दीवार के साथ जा लगी। उसका सर दीवार से टकराया तो उसके माथे पे गहरा जख्म आया। माथे से खून गिरता उसकी गन पट्टी पे बहने लगा, लेकिन वो अपने होशो हवास कायम रखती शाहजैन की जानिब मुड़ी। मेरे भाई को कुछ मत कहना शाहजैन खान। मैंने अपने आप को इस सज़ा के लिए चुना है। जो भी सज़ा दो, उफ तक नहीं करूँगी, चुपचाप सह लूँगी। लेकिन मेरे भाई की तरफ आंख उठा के भी देखा तो तुम्हारी आंखें नोच लूँगी। वो ऊंची आवाज़ में शाहजैन को धमकाते उसके गिरेबान को थामे हुए उसकी आंखों में आंखें डाले बोलती चली गई। शाहजैन का जी चाहा
تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دے جو اس کے کالر کو تھام گئی ہے، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ شاہزین کے ہاتھ کا ایک تھپڑ بھی سہ سکتی۔ شاہزین نے اسے پیچھے کی جانب دیوار پہ پن کرتے اس کی دونوں کلائیوں کو سختی سے ایک ہاتھ سے دیوار پہ پن کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچ کیا۔ حورم سسک اٹھی۔ آئندہ میرے گریبان پہ پہنچی تو ہاتھ کاٹ دوں گا، اور یہ زبان چلائی تو اس زبان کو کاٹ کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا، سمجھی تم؟ اس کے چہرے پہ گرم سانسوں کی تپش چھوڑتا وہ اسے وہیں دھکیل کے باہر نکل گیا، جبکہ اس تہہ خانے کا دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا تھا۔ حورم نے ایک درد بھری سسکی لی۔ اسے رہ رہ کے عاشر کی فکر ہو رہی تھی۔ نہیں، میرے عاشر کو کچھ مت کرنا، ظالم سردار، وہ معصوم ہے، اسے کچھ مت کہنا۔ وہ دروازے کو پیٹتی جا رہی تھی، پر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ درد کی شدت سے چلاتے زمین پہ ڈہ گئی، اور کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں اسے پتہ ہی نہ چلا۔ خان سردار پورا علاقہ چھان مارا ہے، لیکن نہ وہ ملا ہے نہ اس کی ماں۔ دراب خان نے فون پہ شاہزین کو اطلاع دی تھی۔ وہ ابھی شاور لے کے باہر نکلا تھا، بلیک شلوار پہنے، اوپر ہی وائٹ سینڈو پہنے ہوئے اپنے نم بالوں کو ٹاول سے رگڑ رہا تھا۔ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ کیسے اتنے کم وقت میں وہ غائب ہو سکتا ہے؟ ڈھونڈو اسے، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے وہ مجھے میرے ڈیرے پہ چاہیے۔ دراب خان۔ شاہزین خان فون پہ ہی اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ خان لالا۔ اچانک سے مریم دروازہ کھولتے گھبرائے ہوئے شاہزین کے کمرے کی جانب آتے بے دھڑک دروازہ کھول گئی، لیکن شاہزین کو دیکھتی وہ فوراً اپنا رخ پھیر گئی۔ شاہزین نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ کیا آفت آن پڑی ہے؟ دستک دے کے نہیں آ سکتی؟ وہ آگے بڑھ کے قمیض پہنتا ماتھے پہ بل ڈالے بولا، خان لالا معاف کیجیے گا، وہ پھپھو کی طبیعت بہت خراب۔ مریم نے نظریں جھکائے کہا، مورے؟ کیا ہوا مورے کو؟ وہ بنا جوتے پہنے خانم کے کمرے کی جانب بھاگا تھا، جہاں وہ بستر پہ نیم بے ہوشی کی حالت میں موجود تھیں۔ شاہزین نے 1 منٹ کی دیری کیے بنا انہیں ہاسپٹل پہنچایا۔ شکر کریں آپ بر وقت انہیں لے آئے، ورنہ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا، اور ایسی حالت میں بندہ اکیلا ہو تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خیال رکھیں ان کا۔ ڈاکٹر شاہزین کو تسلی دیتا جا چکا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں کے سامنے حورم کا چہرہ لہرایا تھا۔ وہ خون میں لت پت تھی، اس کے ماتھے پہ گہری چوٹ آئی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ دل نے زور سے نفی کی، نہیں، اسے اتنی جلدی مرنے نہیں دے سکتا، پورے خاندان کو تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ وہ دل ہی دل میں سختی سے سوچتا ماں کی جانب مڑا، جو اس وقت دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ پھپھو کیسی ہیں اب؟ اندر آتے راہب درویش خیل نے مریم سے پوچھا۔ اب بہتر ہیں، پر دوائیوں کے زیر اثر ہیں۔ مریم نے سر جھکائے اپنے لالا کو جواب دیا تو وہ ماتھے پہ بل ڈالے گہرا سانس بھر گیا۔ شاہزین خان اندر ہی ہے؟ اگلا سوال داغا۔ جی لالا، مختصر جواب آیا۔ تو تم بھی اندر آ جاؤ، یہاں اکیلے کیوں کھڑی ہو؟ وہ کرخت لہجے میں بولا تو مریم سہم کے اندر چلی گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی شاہزین باہر آ گیا۔ حورب درویش خیل کو دیکھتے شاہزین نے لب بھینچے۔ جب شہزیب کا قتل ہوا وہ یہاں نہیں تھا، دوسرے ملک تھا۔ بہت افسوس ہوا لالا۔ شہزیب اچانک چلا گیا۔ حورب نے آگے بڑھ کے شاہزین کو گلے سے لگایا، لیکن شاہزین نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ افسوس کا لمحہ تو اب ان کے لیے رہے گا جس نے میرے بھائی کو مارا۔ جب تک اس کے قاتل کو سزا نہیں دے لیتا سکون سے نہ خود بیٹھوں گا نہ کسی کو بیٹھنے دوں گا۔ حورب اس کی آنکھوں میں جنون سا دیکھنے لگا۔ تبھی اسے دراب خان آتا دکھائی دیا۔ خان جی، وہ لڑکی مورے کو گھر لے کے جانا ہے، ذرا سی لاپرواہی یا کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، سمجھے تم؟ وہ دراب خان کی بات کو ٹوکتا اسے سخت لہجے میں کہتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ کس لڑکی کی بات کر رہے تھے تم؟ راہب درویش خیل نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ وہ آپ خود خان جی سے پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دراب خان نے سنجیدگی سے جواب دیا اور وارڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ یہیں باہر رکو، اندر جانے کی ضرورت نہیں، میری بہن اندر ہی ہے، پھپھو کے پاس۔ تمہیں شاہزین خان نے بہت سر چڑھایا ہے، مناسب ہوگا کہ تم ڈیرے تک ہی محدود رہو، گھریلو معاملات میں دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں۔ حارب درویش خیل نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے زراب خان کو گھورتے ہوئے کہا، میں خان جی کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہوں،
ان کے علاوہ کسی کی نہیں۔ زراب خان بھی جواب دیتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ جو بھی تھا وہ اتنا جانتا تھا کہ خان اور خیل دونوں قبیلے ہی اپنی اپنی عورتوں کے معاملے میں سخت تھے۔ اسے جیسے ہوش آیا خود کو ایک نرم و ملائم بستر پہ پایا۔ اس کے ماتھے پہ بینڈیج لگی تھی جبکہ دائیں ہاتھ پہ کنولا لگا تھا۔ نظر ساتھ ہی ڈرپ پہ چلی گئی جو اس کے ہاتھ کے کنولا کے ساتھ اٹیچ تھی۔ خرم نے سر تھامے پورے کمرے کی جانب نگاہ دوڑائی تو سامنے ہی صوفے پہ براجمان شاہزین خان نظر آیا جس کی سرد نگاہیں اس کے اوپر ٹکی تھیں۔ گلمینا؟ اچانک سے وہ دھاڑتے ہوئے ملازمہ کو آواز لگا گیا۔ خرم ڈر کے اٹھ بیٹھی۔ جی خان صاحب۔ وہ سر جھکائے اندر آئی۔ کھانے کا بندوبست کرو اس کا فوراً۔ وہ بنا پلک جھپکے خرم کو دیکھتے ہوئے ملازمہ سے بولا۔ ملازمہ انہی قدموں پہ باہر نکل گئی۔ خرم نے اس کی اتنی کرم نوازی پہ حیرت سے اسے دیکھا۔ تبھی نرس اجازت طلب کرتے اندر آئی اور ڈرپ ریموو کرتے چپ چاپ باہر نکل گئی۔ تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ شاہزین خان کے دل میں رحم کہاں سے آ گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے پاس بستر پہ گھٹنا رکھتے ذرا سا اس پہ جھکا تھا۔ وہ پیچھے کو کھسکی۔ آج کے بعد جو تمہیں سزائیں ملنی ہیں اس کے لیے تمہارے جسم میں جان ہونی چاہیے کہ ان کو سہ سکو۔ اس کے گال پہ نرمی سے تھپکی دیتے اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا، لیکن فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، بتا دو تمہارا بھائی کہاں ہے، ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اور پھر تم بتانا بھی چاہو گی تو میں کچھ نہیں سنوں گا۔ شاہزین نے ایک آخری بار اسے موقع دیا۔ پلیز مجھے مار دو بدلے میں، لیکن اسے چھوڑ دو۔ واہ، تو تمہیں سزا چاہیے؟ تو ٹھیک ہے، کل ہمارا نکاح ہوگا، اس کے بعد تمہاری سزا شروع ہوگی۔ اس کی بات پہ شاہزین نے اسے بالوں سے دبوچے سخت لہجے میں کہا، جبکہ اس کی سسکی بھرنے پہ بے اختیار اس کی پکڑ ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ اسے چھوڑتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ شدید اضطراب کی کیفیت میں تھا۔ سوات کا پورا چپا چپا چھان مارا تھا لیکن عاشر کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جسے دیکھتے اسے شہزیب کی آخری کال یاد آئی۔ کہاں ہو اس وقت تم؟ لالا، میں اور عاشر یہاں سوات گھوم رہے ہیں۔ میری گاڑی کیوں لے کے گئے بنا ڈرائیور کے؟ شاہزین سخت لہجے میں بولا۔ سوری لالا۔ شہزیب کانوں کو ہاتھ لگا گیا۔ شاہزین اندازہ کرتے مسکایا۔ اپنے علاقے سے دور جا رہے ہو تم، بہتر ہوگا اپنے علاقے تک محدود رہو۔ شاہزین نے اسے وارن کیا۔ ارے کیا کریں عاشر، نیچے کرو، چل جائے گی۔ اچانک سے شہزیب کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ گھبرایا۔ کیا چل جائے گی؟ کیا ہے اس کے ہاتھ میں؟ ہیلو شہزیب، زیبی، ہیلو۔ اور وہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا لیکن کال کٹ گئی۔ شہزیب نے آنکھیں میچتے اپنے لب سختی سے بینچے۔ شہزیب کے ساتھ عاشر تھا، یہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ خرم اس کی بہن وہاں کیسے پہنچی؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ اور پھر عاشر کو وہاں سے ہٹا کے اس کا الزام اپنے سر لے لیا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے۔ شاہزین کو ایک بار پھر سے غصہ آنے لگا۔ میں بنا کسی تعلق کے تمہیں چھو نہیں سکتا۔ چاہوں تو 1 منٹ سے پہلے تم پہ ایسی سزائیں نافذ کر دوں کہ تم موت کی بھیک مانگو، لیکن تمہیں اب ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ بہت شوق ہے تمہیں سزا بھگتنے کا۔ اب شاہزین خان دے گا تمہیں سزا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ شاہزین، یہ کون ہے؟ خانم نے اپنے کمرے میں شاہزین کے ساتھ ایک لڑکی کو آتا دیکھ حیرت سے بستر سے اٹھتے پوچھا۔ مورے، آپ کے بیٹے شاہزیب کی قاتل ہے یہ؟ اس کا کہنا ہے اس نے شاہزیب پہ گولی چلائی ہے، جبکہ اس کی نازک کلائیاں ایک پتھر تک اٹھانے کے قابل نہیں۔ وہ نہ جانے کیوں اسے نکاح کر کے اپنی ماں کے پاس لایا تھا۔ وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ خرم سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم نے میرے لختے جگر کو مارا؟ خانم کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ خرم نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے سر نفی میں ہلایا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا دشمنی تھا تمہارے میرے بچے سے؟ بولو، جواب دو۔ وہ اپنے بستر سے اٹھتی اس کو جھنجھوڑتے پوچھنے لگیں۔ خرم کا تو سانس ہی اٹک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا انہیں کیا جواب دے۔ میرے بچے کو مارنے سے پہلے تمہارا ہاتھ نہیں کانپا؟ تمہارا دل نہیں کانپا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ روتے ہوئے چلا رہی تھیں۔ شاہزین نے انہیں آگے بڑھ کے سنبھالا۔ چھوڑو مجھے، میں اس لڑکی کو مار دوں گی، اس نے ہمارے بچے کا جان لی ہے۔ خانم کے کانپتے ہاتھوں نے خرم کی گردن کو دبوچا تو وہ چپ چاپ آنکھیں میچ گئی۔
اس کی ہٹ دھرمی پہ شاہزین کے ماتھے پہ بل پڑے۔ خانم کو لیے پیچھے ہٹا اور انہیں اپنے سینے سے لگاتے تھپکی دینے لگا۔ اس لڑکی کو بولو یہ یہاں سے چلا جائے، نہ جانے میں کیا کر ڈالوں۔ خانم نے روتے ہوئے کہا، نکلو اس کمرے سے باہر۔ شاہزین خان نے اونچی آواز میں اسے دھاڑتے ہوئے کہا تو وہ سہم کے پیچھے ہوتی کمرے سے باہر نکلتی بھاگی تھیں۔ اتنی بڑی حویلی میں اسے نہیں پتا وہ کہاں سے کہاں بھاگے جا رہی تھی۔ اسے لگا وہ حویلی سے باہر چلی جائے گی، لیکن اچانک کسی کے سامنے آ جانے سے اس کے قدم تھمے تھے، مگر گہرے سانس بھرے وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں حورم کو ہوس سی دکھائی دی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کہاں بھاگ رہی تھیں؟ جانتی ہو تمہاری ماں اور تمہارے بھائی کے ساتھ شاہزین خان نے کیا کیا؟ حورم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ ذرا سا جھکا تھا، تمہیں ونی کر کے لے آیا، جبکہ تمہارے بھائی اور ماں کو بھی مار ڈالا۔ اس شخص کی باتوں پہ حورم کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا تھا۔ یہ سچ تھا، وہ اسے ونی کر کے لایا تھا، اور وہ خود کو خود ونی کر گئی تھی، صرف اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر۔ حورم نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ یاد رکھنا، یہ نکاح تمہیں ونی کر کے لے کے جاؤں گا تو کسی بھول میں مت رہنا کہ تمہیں اپنے بھائی کا قاتل سمجھ کے سزا دوں گا، کیونکہ قتل تمہارے بھائی نے کیا ہے۔ جس دن اسے اس کے کیے کی سزا دوں گا اس دن تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن تب تک اپنے ظلم و ستم کے دن کی گنتی شروع کر دو۔ حورم نے ایک ہچکی لی تھی۔ وہ شخص جا چکا تھا۔ حورم نے سب طرف نگاہ دوڑائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری ماں، میرا بھائی، تم نے انہیں مار دیا؟ شاہزین خان، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی پلٹی تو سامنے کھڑے شاہزین کے سینے سے ٹکراتی سیدھی پل میں جا گری۔ پل کا ٹھنڈا پانی اسے چہرے تک اپنی آغوش میں لے گیا۔ وہ ٹھنڈے یخ پانی میں ہاتھ پیر مار رہی تھی، لیکن شاہزین بہت مطمئن انداز میں کھڑا اپنی کمر پہ ہاتھ باندھے اسے پانی میں ہاتھ پیر مارتے دیکھ رہا تھا۔ پول زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن اس کے پیر نیچے تک لگ نہیں رہے تھے۔ وہ پینک ہو رہی تھی۔ اس کی ناک اور منہ میں پانی بھرنے لگا کہ اس کا سانس پھول گیا۔ شاہزین خان نے آگے ہوتے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کو کلائی سے تھامے باہر کھینچا، اسے وہیں بٹھا گیا۔ وہ گہرے سانس بھرتی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ گئی، جو اسے قہر بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا مورے کے پاس جا کے تم اپنے بھائی کے جرم کا اعتراف کر لو گی، بتا دو گی، لیکن نہیں، تمہیں میرے پیار کی کہی زبان سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب تم سے تمہاری زبان میں ہی بات کروں گا۔ وہ غصے سے ماتھے پہ بل ڈالے بولتا اسے واپس پانی کی طرف دھکیلتا پیچھے ہونے لگا کہ حورم نے اس کے کالر کو کس کے پکڑا کہ وہ بھی اس کے ساتھ پول میں گرا۔ حورم نے ایک لمحے کو اسے نہیں چھوڑا۔ پانی سے باہر سر نکالتے وہ اپنے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کیا، جبکہ حورم اس کے گلے میں باہیں ڈالے خود کو پانی کی گہرائی میں جانے سے بچا رہی تھی، جبکہ اس کے جسم کی نازک سی رنائیاں شاہزین کو بری طرح جھنجھوڑ گئی تھیں۔ کچھ پلوں کا کھیل تھا، دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا اور دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں بری طرح پھنسے تھے۔ شاہزین نے فوراً خود پہ قابو پاتے اسے کمر سے تھاما تو شاہزین کا دل بری طرح سے اس کی نازک کمر پہ مچلا تھا۔ اسے پول سے باہر بٹھاتے اس کے سامنے خود پول میں ہی کھڑا وہ اس کے گہرے سانس بھرتے چہرے کو دیکھتا مسمرائز ہوا۔ وہ ان لمحوں کی قید میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ گہرا سانس بھرتا ایک دم سے پیچھے ہوتا وہ تیراکی کرتا اس سے کافی دور نکل گیا۔ حورم ٹھنڈ سے کانپتے اسے تیراکی کرتا دیکھ رہی تھی، جو ماہر تیراک کی طرح پانی میں تیر رہا تھا۔ حورم کا جی چاہا اسی پانی میں اسے ڈبو ڈبو کے مار دے، پر وہ بس یہ سوچ ہی نہیں سکی۔ ایک دم جھٹکے سے وہ اسے سامنے آتا ڈرا گیا۔ وہ پیچھے ہٹی اور اپنی جگہ پہ کھڑی ہوتی اپنے آپ کو دونوں بازوؤں سے کور کرتی شاہزین کو زخمی نظروں سے دیکھنے لگی، جو اب باہر آتا اس کی کلائی کو سختی سے تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ چھوڑے مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اپنا آپ چھڑاتی اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی، جو اسے کمرے میں لے جاتے بستر پہ پٹک گیا۔ دروازہ لاک کرتے وہ اپنی قمیض کے بٹن ایک جھٹکے میں توڑتے قمیض کو اتار گیا۔ حورم کا سانس اٹکا۔ نہیں، قریب نہیں آنا، وہ چلائی، لیکن شاہزین نے اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچے اپنے سامنے کرتے اس پہ جھکا۔ خبردار، ذرا سا بھی سسکی، سانسیں کھینچ لوں گا تمہاری۔ وہ بری طرح دھاڑا تھا۔ حورم نے اس کی لال انگارہ آنکھوں میں جھانکا تو خود میں سمٹ گئی۔ آپ نے مار دیا ہے میرے بھائی کو،
میری اماں کو مار دیا ہے نا آپ نے، وحشی ہیں آپ مجھے راکھی بنا کے رکھیں۔ چٹخ۔ شاہزین نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گال پہ ایک تھپڑ رسید کر گیا۔ وہ اوندے منہ تکیے پہ جا گری۔ شاہزین غصے سے پیچھے ہٹا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کو بالوں سے دبوچے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کرنے کی؟ اس کی قہر برساتی آنکھیں اور پھولے ہوئے سانس حورم کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھ گئے۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا، گال پہ 5 انگلیوں کے نشان ضبط ہوئے۔ شاہزین کے غصے کا صاف پتہ دے رہے تھے۔ اگر یہی سب کرنا ہوتا تمہارے ساتھ تو نکاح کرتا تم سے، حویلی لے کے آتا۔ وہ دھاڑا تو حورم نے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ 2 منٹ، میں تمہاری دھجیاں بکھیر کے رکھ دیتا۔ حورم شاہزین خان، کون روکتا مجھے؟ اگر اتنا ہی وحشی ہوتا تو اب تک تمہارا یہ نازک بدن بچا ہوا نہ ہوتا۔ اب کی بار جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ صرف اسے ڈرا رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کا پتہ بتا دے، ورنہ وہ اس کے قریب بھی آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، جبکہ نکاح کے پیچھے بھی کوئی خاص وجہ تھی۔ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا جب اس کے موبائل پہ زراب خان کی کال آنے لگی۔ شاہزین نے آگے بڑھ کے فوراً کال ریسیو کی۔ دوسری جانب سے جو کہا گیا اسے سن کے شاہزین نے لب بھینچے۔ میں آ رہا ہوں کہتے ساتھ موبائل پہ کال کاٹ کے صوفے پہ اچھالا۔ تمہارا بھائی پکڑا گیا ہے، اب تم دیکھنا کیا حال کرتا ہوں میں اس کا۔ شاہزین غصے سے کہتا باتھ روم میں گھس گیا۔ حورم گہرے سانس بھرتی عاشر کا سوچ کے تڑپے والی ہو گئی۔ مطلب وہ جو کوئی بھی شخص تھا اس نے جھوٹ بولا تھا کہ شاہزین خان نے عاشر کو اور اماں کو مار ڈالا ہے۔ وہ زندہ ہیں۔ حورم کے اندر جینے کی ایک امنگ سی پیدا ہوئی۔ نہیں، میں شاہزین خان کو نہیں جانے دوں گی، کچھ بھی ہو جائے میں اسے اپنے بھائی کو مارنے نہیں دوں گی۔ حورم اپنی جگہ سے اٹھتے کمرے میں موجود درازوں میں کچھ تلاشنے لگی، کچھ بھی ایسا جس سے اس کی مدد ہو جائے اور وہ شاہزین کو جانے سے روک سکے۔ اور پھر اسے ایک دراز میں سے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی۔ وہ ایک تیز دھار چاقو تھا۔ اس سے پہلے کہ شاہزین دروازہ کھول کے باہر نکلتا، وہ دراز بند کر گئی اور واپس بستر پہ جا بیٹھی، لیکن چاقو نہ نکال سکی۔ شاہزین باہر نکلا تو اسے بستر پہ اسی حالت میں دیکھ ٹھٹکا تھا، لیکن پھر نظر انداز کرتا اپنے نم بالوں کو ہاتھوں سے سہلاتا وہ موبائل اور گاڑی کی کیز اٹھاتا خاموشی سے باہر نکلا، لیکن جانے سے پہلے دروازہ لاک کرنا نہ بھولا۔ اس کے جاتے ہی حورم نے جلدی سے دراز سے وہ چاقو نکالا اور اپنے آنسو پونچھتے دروازے کی جانب بڑھی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے تڑپی۔ تبھی سے شاہزین کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو وہ ونڈو کے پاس آئی۔ نہیں، یہ میرے بھائی کو کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھنڈ سے لرزتے اس نے اپنے گیلے کپڑوں کی جانب دیکھا اور کبڈ کھولی۔ وہاں سب مردانہ سوٹ تھے۔ پھر وہیں سے شاہزین کی ایک گرم شال نکالی اور خود پہ اچھی طرح سے لپیٹا۔ اپنے بالوں میں لگی پن سے دروازے کا لاک کھولنے لگی۔ وہ بچپن سے اس کام میں ماہر تھی۔ اسے تھوڑی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ لاک اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن گہرا سانس بھرتے وہ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں میچے وہ لاک کو سمجھ رہی تھی اور پھر کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ حورم کے چہرے پہ خوشی لہرائی۔ آج اللہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ شاہزین خان، آج مر جاؤں گی یا تمہیں مار دوں گی، پر اپنے بھائی پہ آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ وہ پورے عزم کے ساتھ اپنے آنسو گال سے رگڑتی باہر نکلی تھی۔ وہ جانتی تھی اس حویلی سے نکلنا آسان نہیں، اس لیے بہت چھپ چھپا کے وہ حویلی کے بیک سائڈ پہ آئی، جہاں صرف ایک گارڈ ہی تعینات تھا۔ یہاں سے نکلنا آسان تھا۔ وہ گیٹ کو بجاتی کہ اسے دیکھ کے بیک گیٹ کا چوکیدار فوراً اس کی طرف لپکا اور چھوٹا گیٹ کھولا۔ کیا ہوا بی بی جی، کدھر کو جا رہا ہے؟ ابھی وہ اور بات کرتا کہ حورم نے وہ تیز دھار چاقو اس کی کلائی پہ مارا۔ وہ درد سے تڑپ ہی گیا۔ حورم بنا وقت ضائع کیے وہاں سے بھاگی، پیچھے پلٹ کے نہ دیکھا۔ وہ چوکیدار اس پہ فائر کر سکتا تھا، پر اس پہ شاہزین خان کی شال دیکھتا وہ رک گیا تھا۔ وہ گھر کی عورتوں پہ گولی نہیں چلا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خود کو سنبھالتا وہ وقت ضائع کیے زراب خان کو کال ملا گیا۔ میرے بچے کو چھوڑ دو سردار، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ناجیہ بیگم بلکتے ہوئے بولی۔ شاہزین نے ایک سخت نگاہ عاشر پہ ڈالی۔ ایک پل کو شاہزین کو اس میں اپنا بھائی
اپنے جگر کا ٹکڑا شہزیب خان دکھائی دیا، لیکن اگلے ہی پل وہ سر نفی میں ہلاتا زراب خان سے گن لیتا اس کی جانب پیش قدمی کر گیا۔ میں بے قصور ہوں لالا، عاشر جلدی سے بولا، وہ بھی شہزیب کی طرح اسے لالا ہی کہا کرتا تھا۔ تمہارے منہ سے یہ لفظ سخت برا لگ رہا ہے، تم قاتل ہو میرے بھائی کے۔ شاہزین نے گن کا رخ اس کے ماتھے پہ کیا۔ نازیہ بیگم تڑپ ہی اٹھیں۔ میں نے گولی نہیں چلائی، وہ فٹ سے بولا، لیکن پلکیں نہیں جھپکیں۔ اس کی اور اس کی بہن کی آنکھیں ایک جیسی تھیں، سنہرے رنگ کی۔ شہزیب نے لب بینچے۔ جھوٹ مت بولو، تم نے مارا ہے شہزیب کو، اب اپنی موت کو سامنے دیکھ جھوٹ بول رہے ہو۔ شاہزین دھاڑا، آپ نے مجھے مارنا ہی ہے لالا تو مار دیں، لیکن یہی سچ ہے میں نے زیپی پہ گولی نہیں چلائی۔ وہ گن تو آپ کے پاس ہوگی نا، آپ اسے چیک کر لیتے، گولی اس گن سے نہیں نکلی تھی۔ عاشر کی بات پہ وہ زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ اس نے آنکھیں میچے وہ وقت یاد کیا جب وہ حرم کے ہاتھ سے گن لیتا دیوار پہ یکے بعد دیگرے فائر برسا گیا تھا۔ 6 گولیاں تھیں، ہاں 6 فائر کیے تھے اس نے، مطلب اس گن سے گولی نہیں چلی تھی۔ شاہزین کی پکڑ ایک دم ڈھیلی پڑی تو عاشر نے گہرا سانس بھرا اور بلکتی ہوئی ماں کو سینے سے لگایا۔ اگر تم سچے ہو تو اب تک بھاگ کیوں رہے تھے؟ شاہزین کا غصہ ہنوز قائم تھا۔ میں کس کو یقین دلاتا لالا، کوئی بھی میرا یقین کرنے کو تیار نہ تھا، آپ نے بھی نہیں کرنا تھا۔ میں جانتا تھا مرنے سے کچھ دیر پہلے آپ کی زیبی سے بات ہو رہی تھی، میری اس کے ساتھ موجودگی سے بھی واقف تھے، میں تو اپنی آپ ہی کو بھی یقین نہیں دلا پایا۔ اتنا کہا ان سے کہ نہیں چلائی میں نے گولی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اپنی قسم دے کے وہاں سے ہٹا دیا۔ پر میں آ رہا تھا آپ کے پاس۔ عاشر 2 قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کے نزدیک ہوا۔ میں نے ارادہ باندھا تھا، لیکن کیا؟ ہمیں کڈنیپ کر لیا گیا، عاشر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو شہزیب نے پلٹ کے زراب خان کی جانب دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ عاشر اپنی بات مکمل کرتا، موبائل پہ آتی کال دیکھ وہ کال ریسیو کر گیا۔ شاہزین خان یوسف سئی۔ وہ کہکا مار کے ہنسا تھا۔ وہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے، گولی اس نے نہیں چلائی تھی، پر کس نے چلائی؟ دا گریٹ شاہزین خان پتہ نہ لگا سکا۔ چلو ایک چھوٹا سا سرپرائز دیتا ہوں ویڈیو کال پہ، کیونکہ سرپرائز دیکھنے والا ہے۔ شاہزین نے جیسے ہی ویڈیو لنک آن کیا، اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سامنے ہی اس کی شال خود پہ لپیٹے کرسی کے ساتھ رسیوں پہ بندھی وہ کوئی اور نہیں حورم تھی۔ حارب درویش خیل، میں جان لے لوں گا اگر میری عورت کو ہاتھ بھی لگایا تو نے، شاہزین چلایا تھا۔ تو دوسری طرف حورم جس کے منہ پہ ٹیپ لگی تھی، اپنے سامنے اسکرین پہ شاہزین کو شعلے برساتے دیکھ دنگ رہ گئی تھی۔ ساکت ہوتے وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ تیری بیوی آج میری مہمان ہے، اگر اسے بچانا ہے تو خود کو میرے حوالے کرنا ہوگا، اپنی جان یا اس کی جان، کسی ایک کو ہی بچا سکتے ہو، فیصلہ کر لو۔ شاہزین خان تمہارے پاس صرف 5 سیکنڈ ہیں۔ وہ موبائل کا کیمرہ بند کر چکا تھا، اب سپیکر ہے، صرف اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں آ رہا ہوں حارب درویش خیل، آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور یاد رکھنا اگر میری بیوی کو کھروچ بھی آئی تو تیرے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ خود بھی گن نہیں پائے گا۔ وہ ہنستا ہوا کال کاٹ گیا تھا۔ اسی شخص نے کڈنیپ کیا تھا ہمیں، آج ہی بہت مشکل سے وہاں سے بھاگے ہیں ہم۔ اب اس نے میری بہن کو، پاس کھڑا عاشر سب دیکھ چکا تھا۔ بیوی ہے وہ میری، میرے ہوتے اسے کچھ نہیں ہوگا جب تک میں واپس نہیں آ جاتا۔ زراب خان ان کی ذمہ داری تم پہ ہے، شاہزین خان نے زراب کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ اور آپ کو لگتا ہے میں آپ کو اکیلا وہاں جانے دوں گا؟ ابھی تک یہ بھی نہیں پتا وہ ہے کہاں، شاہزین خان نے لب بھینجے کہا۔ یہاں پہ ہے، زراب خان نے موبائل آگے کر کے شاہزین کو بتایا، جبکہ نمبر دیکھ شاہزین لب بھینجتا رہ گیا۔ اس کا حساب میں واپس آ کے لوں گا۔ شاہزین کے کہنے پہ زراب یکدم اپنا رخ پھیر گیا، جبکہ شاہزین جا چکا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ عاشر کو بھی اس کے پیچھے لپکتا دیکھ زراب نے اسے وہیں روکا۔ وہ میری بہن، اس شیطان کے، گھبراؤ نہیں، شاہزین خان کے ہوتے ان کا کوئی بھی بال پھیکا نہیں کر سکتا، تم یہاں سے ہلو گے بھی نہیں۔ احمد خان ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو اور اماں کو ایک کمرے میں لے جاؤ، اندر اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو خیال رکھنا۔ زراب خان احمد خان کو سمجھاتے خود اب شاہزین خان کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ اللہ میری بچی کی حفاظت فرما، اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، آمین۔ نازیہ بیگم اپنی بیٹی کے لیے دعا گو تھیں۔ حورم جیسے ہی حویلی سے بھاگی، ایک گاڑی نے اس کا راستہ روکا۔
اور پلک جھپکتے اس شخص نے حورم کو کلوروفارم سنگھایا اور گاڑی میں ڈالا۔ حورم کو وہ شخص اپنے اڈے پہ لایا تھا جس کا پتہ وہ اپنے ایک آدمی کو فون پہ بتا چکا تھا۔ تب وہ سب مریم نے سن لیا تھا اور موقع دیکھتے ہی مریم نے زراب خان کو میسج کر دیا اور حارب کے اس مقام کی اطلاع دے دی۔ شاہ زین وہاں اکیلا جا رہا تھا، یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ زراب خان اسے اکیلا چھوڑ دے ایسا تو ممکن ہی نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے مقام پہ پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہونے لگا، حارب کے آدمیوں نے اس کی تلاشی لیتے سب ہتھیار اس سے ضبط کر لیے۔ وہ انہیں سب کچھ تھما گیا۔ اسے ان ہتھیاروں سے زیادہ اپنے زور بازو پہ بھروسہ تھا۔ وہ اللہ کا نام لیے اندر داخل ہوا، جہاں سامنے ہی حورب درویش خیل اپنی گن حورم پہ تانے کھڑا تھا۔ شاہ زین نے گہرا سانس بھرتے اپنے اشتعال پہ قابو پایا۔ میری بیوی کو چھوڑ دے حارب، میں تیرے سامنے ہوں، تیری دشمنی میرے ساتھ ہے۔ شاہ زین نے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے کہا، نیچے بیٹھ۔ حارب نے اسے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا۔ اس وقت وہ کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ شاہ زین گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا۔ اس جوان بہادر مرد کو یوں سامنے گھٹنوں کے بل جھکتا دیکھ حورم تڑپ ہی اٹھی تھی۔ وہ صرف اس کی وجہ سے جھک رہا تھا۔ کیوں کر رہا تھا وہ ایسا؟ حورب کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ چل بول اب۔ حورب درویش خیل جیسا کوئی نہیں، میں ڈر گیا اس سے، وہ مجھ سے زیادہ بہادر ہے، حورب نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ شاہ زیب بنا رکے بنا ڈرے سب بول گیا۔ اب بول، میں سردار بننے کے لائق نہیں، سرداری تو صرف حورب درویش خیل کو جھچتی ہے۔ اس کی بات پہ حورب نے لب بھینجے، لیکن جو وہ کہے جا رہا تھا شاہ زین وہ کیے جا رہا تھا۔ حورب کہہ کے لگاتا ہنسنے لگا تھا۔ بس یہ تھی شاہ زین خان یوسف زئی کی دہشت، اتنا ہی تھا دبدبا۔ قسم کھائی تھی میں نے تجھ سے سرداری حاصل کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے تیری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میرا منصوبہ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ پر عین وقت پہ شاہ زیب تمہاری گاڑی لے کے پہنچ گیا، کہا خود کو وہ شاہ زین، نہیں مت چلا گولی، پر یہ سالہ دماغ کسی کی سنتا ہی نہیں، گولی اندر بھیجا باہر۔ وہ جتنے دھڑلے سے بول رہا تھا، شاہ زین کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا قتل کر دے۔ وہ قاتل تھا اس کے بھائی کا، اس کے پاس اتنا بڑا دل کہاں سے آیا تھا جو اس معصوم پہ اس نے گولی چلا دی؟ کتنا تڑپا ہوگا اس کی تکلیف کا سوچتے شاہ زین نے قہر کی نظر اس پہ ڈالی۔ نہیں میرے کزن، یہ اپنا غصہ تھوڑا بچا کے رکھو، ابھی بہت سے موقع برابر ہوں گے، تب یہ انداز اپنانا، میری بیوی کو جانے دے۔ اس کی بات پھر سے حورم پہ اٹکی۔ ہاں کیوں نہیں، بس تمہیں مٹانا ہے اس صفحہ ہستی سے، پھر سرداری بھی میری، حکمران بھی میں، اور تیری بیوی بنے گی میری داشت۔ وہ کہتے ہوئے زور سے کہکا لگاتے ہنستے شاہ زین پہ گن تانے اس کا لاک کھولتے ٹریکر پہ زور بڑھا گیا کہ اتنے میں گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ حارب بری طرح بوکھلا گیا، یہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہو انہیں، حارب چلایا تھا، اور شاہ زین گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا تھا۔ ایک نہ مرد کو مارنے کے لیے شاہ زین جیسا ایک ہی مرد کافی ہے۔ شاہ زین کی بات پہ وہ اپنی گن اب واقعی اس پہ تان گیا۔ اگر میں مرا تو تمہیں لے کے مروں گا شاہ زین خان۔ وہ گولی چلا دیتا، لیکن حورم اپنی جگہ سے اٹھی اسے پوری قوت سے دھکا دے گئی۔ وہ اپنی کلائی کی آستین میں چاقو چھپائے ہوئے تھی، اسی سے اس نے حارب کی کلائی پہ وار کیا اور پیچھے ہٹی۔ حارب درد سے بلبلا کے رہ گیا۔ شاہ زین پلک جھپکتے اس تک پہنچا اور جو گن نیچے گری اس کو اٹھاتا اسی پہ تان گیا۔ جبکہ حارب نیچے گرا یہ سب حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا کوئی سیکیورٹی گارڈ اندر نہیں آیا تھا۔ کیا ہوا؟ گہری سوچ میں چلا گیا۔ تجھے کیا لگا چالیں کھیلنا صرف تجھے آتا ہے؟ شاہ زین نے نفرت اور حقارت سے اسے دیکھتے کہا۔ گن ایک طرف پھینکتے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ جھڑا، اور پھر وہ رکا نہیں، اسے مارتا چلا گیا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ حورم ایک طرف کھڑی روتے ہوئے یہ سب دیکھ رہی تھی، جبکہ باہر زراب خان پہنچ چکا تھا اور اس کے آدمیوں نے اس اڈے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ میرے بھائی کو کیوں مار دیا تو نے ظالم انسان؟ تجھے سرداری چاہیے تھی تو لے لیتا، جو چاہیے تھا لے لیتا، میرے بھائی کی جان سے قیمتی کچھ نہ تھا۔ شاہ زین نے خود پہ ضبط کھوتے ہوئے سے مکہ مارا تو وہ ہنس دیا۔ یہی تو حورب نہیں جانتا، بھیک نہیں چاہتا، چھین کے حاصل کرنا چاہتا تھا، مر جانا تھا یا مار دینا تھا۔ وہ لڑکھڑا کے وہاں گرا جہاں گن پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ شاہ زین اسے دیکھتا وہ گن اٹھا گیا اور پھر سے شاہ زین پہ تانی اور ہنستا چلا گیا۔ شاہ زین اپنے قدموں پہ وہیں رک گیا۔
حارب نے منہ سے ایک طرف خون تھوکا۔ وہ بری طرح زخمی تھا۔ بمشکل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس لڑکی پہ میری نظر تھی، میری منظور نظر۔ تو نے سرداری بھی لے لی اور میری محبت بھی چھین لی۔ اب جیتے جی تو تجھے یہ نہیں دوں گا۔ بہت چلاکی کا کھیل کھیل کے تو نے اسے منظر سے ہٹایا، اور جب تجھے پتہ چلا کہ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں تو نے اس سے نکاح کر لیا۔ حارب چلایا۔ حورم نے حیرانی سے شاہزین کو دیکھا۔ تو کیا اس نکاح کے پیچھے یہ وجہ تھی، جبکہ وہ تو کچھ اور سمجھی تھی؟ شاہزین بنا پلک جھپکے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ یہی سچ تھا کہ وہ حارب کی نیت جان گیا تھا، اس لیے حورم سے نکاح کر لیا۔ پر یہ نہیں جانتا تھا شاہزیب کا قاتل بھی وہی ہے۔ میری ہر چیز تجھے ملی تو ہمیشہ مجھ سے 2 قدم آگے چلتا رہا۔ تو ہمیشہ مکمل رہا اور میں ہمیشہ ادھورا۔ آج اس لڑکی کو مار کے تجھے بھی ادھورا کر دوں گا۔ یہ اگر میری نہیں تو تیری بھی نہیں ہوگی۔ اس کی گن کا رخ حورم کی جانب ہوا تو پلکیں جھپکتے شاہزین اس کے آگے آیا۔ گولی چلی، لیکن شاہزین کو گولی نے نہ چھوا۔ حورم کو سینے سے لگائے پلٹ کے دیکھا تو زراب خان نے حارب کے گن والے ہاتھ پہ فائر کیا تھا۔ وہ اب کلائی اور ہاتھ کو لیے بیٹھا چیخ رہا تھا۔ شاہزین نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا۔ حارب سے گن لیتے اس کا منہ کھول کے گن کی نال اس میں گھسائی۔ اس کے اس جارحانہ عمل پہ حورم کی چیخ بلند ہوئی۔ جی تو چاہتا ہے تجھے یہی مار کے گاڑ دوں، پر کیا کروں؟ خون ہو تم میرا، بھلے دوسرے خاندان میں جنم لیا، لیکن ہو میرے ماں جائے کے بیٹے ہی۔ نہیں کر سکتا تمہیں موت کے حوالے۔ جو تم نے کیا وہ میں نہیں کر سکتا۔ تمہارے جتنا صفاق نہیں ہو سکتا میں۔ حارب درویش خیل وہ اونچی آواز میں دھاڑا تھا کہ وہاں کے در و دیوار لرز اٹھے۔ شاہزین خان، میں تمہاری جگہ ہوتا تو مقابل کو زندہ نہ چھوڑتا۔ وہ تکلیف میں بھی طنز کرنے سے باز نہ آیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ تم میری جگہ ہو بھی نہیں سکتے۔ اس کا علاج کرواؤ اور اسے تہہ خانے میں ڈال دو۔ زراب کو گن تھماتا وہ حکم صادر کر گیا۔ جی جی جو حکم خان۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ شاہزین نے پیچھے مڑ کے حورم کو دیکھا۔ حورم نے اس کی سخت نظروں سے خائف ہوتے نظروں کا رخ بدلا۔ شاہزین نے آگے بڑھ کے اسے اپنی باہوں میں بھرا تو وہ بوکھلا کے اسے دیکھنے لگی۔ کس کی اجازت سے حویلی سے باہر نکلی۔ اس کی باہوں کی نرم گرفت لیکن اس کے لہجے کا سرد پن محسوس کرتے حورم کا دل ایک پل کو زور کی انگڑائی لے گیا۔ شاہ تم سے حساب گھر جا کے ہوگا۔ وہ اسے سخت گھوری سے نوازتے قدم باہر کی جانب بڑھا گیا۔ ڈیرے سے عاشر اور اس کی والدہ کو بھی حویلی پہنچا دیا گیا تھا۔ حورم اپنے بھائی اور اماں سے مل کے بہت روئی۔ بھائی کا بار بار چہرہ تھامے اسے چومتی تو شاہزین کو شاہزیب یاد آ گیا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس سے گناہ نہیں ہوا۔ اگر وہ شاہزیب کو مار دیتا تو جو تکلیف وہ سہ رہا تھا، حورم بھی ساری زندگی اسی تکلیف سے گزرتی۔ خانم کو ساری سچائی بتانے پہ انہوں نے اپنے لب سی لیے۔ عاشر ان کے پاس جا بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جانتا ہوں آپ دکھی ہیں آنٹی، لیکن میں قسم کھاتا ہوں زیبی کو نہیں مارا۔ وہ میرا دوست تھا، میرا بھائی، میری جان۔ کاش اس وقت وہ گولی مجھے لگ جاتی اور زیبی۔ وہ اپنے آنسو روکتے بولا تو خانم نے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا۔ اللہ نے شاید اس کا زندگی ہی اتنا لکھا تھا بیٹا۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تم میرے زیب کا دوست ہے۔ مجھے تمہارے اندر اپنا زیب دکھائی دیتا ہے۔ میرے پاس آتے جاتے رہنا بچے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے آنسو روکتے بولی تو عاشر ان کے ہاتھ چوم گیا۔ آپ میرے لیے میری اماں کی جگہ ہیں۔ شاہزین خانہ، اس بچی کو نکاح کر کے لایا ہے تو اسے اس کا مقام بھی دینا۔ جانے انجانے میں اگر تمہیں تکلیف دی تو بچے معاف کرنا۔ وہ حورم کو دیکھتے بولی تو حورم نے ان کے پاس جاتے ان کے قریب بیٹھے ان کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے کوئی گلہ نہیں آپ سے۔ شاہزین کی نگاہ اس طرف اٹھی تو سر نفی میں جھٹکا۔ دونوں بہن بھائی اس کی مورے کو قابو کیے بیٹھے تھے۔ ایک شاہزیب کے جانے پہ اللہ نے اس کی مورے کو اور رشتوں سے نوازا تھا، لیکن شاہزیب کے جانے کا غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ شاہزین نے چپکے سے اپنی آنکھ میں آیا آنسو پونجھا۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ حویلی کا ایک حصہ عاشر اور اس کی اماں کے لیے مختص کر دیا گیا۔ عاشر زیادہ وقت خانم کے ساتھ گزارتا۔ حورم بھی ان کا بہت خیال رکھتی۔ شاہزین البتہ اتنے دنوں سے گھر نہیں آیا تھا، وہ ڈیرے پہ تھا۔ زراب خان اور مریم خان کے رشتے کے متعلق فرحاد خان سے بات کر کے انہیں منایا اور ان کا نکاح کروا دیا۔ فرحاد خان اپنے بیٹے کے کرتوتوں کے بارے میں جان کے چپ ہی ہو گئے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے سے اس قدر گھٹیا پن کی توقع نہ تھی، لیکن وہ شارپ ذہن سے یہ نہ کہہ سکے
کہ اسے معاف کر دے اور چھوڑ دے۔ یہ شاہ زیب کے ساتھ زیادتی ہے۔ ان کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ شاہ زیب نے اسے جان سے نہیں مارا تھا، بھلے اس کی قید میں تھا، پر تھا تو زندہ نہ، اسی لیے وہ چپ ہو گئے۔ رات کے 12 بجے وہ حویلی لوٹا تو سیدھا کمرے میں گھس گیا۔ وہ پہلے شاور لینا چاہتا تھا۔ شاور لے کے نکلا تو بستر کی جانب نگاہ اٹھی۔ اسے لگا اسے وہم ہوا ہے۔ اس کے بستر پہ پورے حق سے حورم گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اپنی ماں کے پاس سوتی ہوگی، لیکن اسے یہیں دیکھ خوشگوار حیرت ہوئی۔ ایک دم سے ساری تھکن جیسے کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آتا اس کے قریب لیٹ گیا۔ اس کے بکھرے سنہری بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا تو وہ کھسمسا کے شاہ زین کی جانب کروٹ لیتی اس کے گرد بازو حائل کر گئی۔ وہ نیند میں اس کے قریب ہوتی شاہ زین کے جذبات میں آگ لگا گئی۔ شاہ زین کو اپنا دل زوروں سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ وہ پیچھے ہوتے اسے اپنے سینے پہ لٹائے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ حورم کی اچانک ہی آنکھ کھل گئی۔ اپنے سامنے شاہ زین کو دیکھتی وہ اپنی آنکھیں پھیلا گئی۔ اس کی آنکھوں کا سنہری پن دیکھتا شاہ زیب اپنے لب کا ایک کونا دانتوں تلے دبا گیا۔ شاہ زین خان، وہ اسے اس کے نام سے پکار رہی تھی، اور یہی شاہ زین کی بس ہوئی، اور وہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اسے بنا سنبھلنے کا موقع دیے اس پہ گٹا بن کے چھا گیا۔ حورم کی کمزور سی مزاحمت کو نظر انداز کرتا وہ اس پہ اپنے پیار کی شدتیں نچھاور کر گیا۔ میرا سانس، وہ ذرا سا رکا تھا کہ وہ بولی، ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا، اور سانس رکنے لگا۔ وہ معنی خیزی سے بولی تو حورم نے شکوہ کناں انداز میں اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ خمار آلود لہجے میں بولا، آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ حورم نے لب بھینچے کہا، میرا تھپڑ یاد ہے، اپنے الفاظ یاد نہیں؟ شاہ زین نے اسے گھورا تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ اپنے لیے آئندہ کچھ بھی غلط بولا تو پھر سے ان گالوں کو سزا ملے گی۔ وہ اس کے گال پہ دانتوں سے کاٹتا بولا تو حورم سسکی، یہ والی سزا کیسی ہے؟ وہ حورم کا دوپٹہ اتارتے اس میں گم ہوا تھا، اور حورم کی جان لبوں پہ آئی تھی۔ شاہ زین کی قربت، اس کی محبت اس کا متاع عشق بن گئی تھی، اور وہ آسودہ تھی۔ مشکل سہی لیکن زندگی اب سہل ہو گئی تھی۔